اس ویڈیو میں مضمون اٹس کنٹری فار می کے کویسچن اینڈ آنسرس کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1. Analyze the text of its country for me and give one example of a fact and an opinion. مضمون اٹس کنٹری فار می سے چن کر مثال دینی ہے ایک فیکٹ کی اور ایک اوپینین کی. فیکٹس کہتے ہیں کسی حقیقت کو اور اوپینین کہتے ہیں رائے کو. فیکٹ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اوپینین جو ہے وہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور یہ ایک کی دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. تو چلیے اب دیکھتے ہیں جواب. آنسر 1. In the text of the lesson It's Country for Me, the example of a fact is as follows. تو اس طرح سے اس کا جواب تشکیل دیتے ہیں. پہلے حوالہ دیا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے لیسن کا It's Country for Me، اس میں سے جو مثال ہے ایک فیکٹ کی وہ اس طرح سے ہے، مندرجہ ذیل ہے، اس طرح سے لکھ کے اور سامنے کولن کا نشان. پھر اگلی لائن میں اسپیچ مارکس کے اندر آپ وہ لائن لکھ سکتے ہیں جس میں کوئی فیکٹ بتایا گیا ہے. یہ لائن جو ہے اسی چیپٹر سے، اسی پیسج سے لی گئی ہے. اسے مل کے پڑھتے ہیں. جول از دا ینگسٹ آف ایڈ اینڈ بیٹی ہالینڈز 6 چلڈرن. ایڈ اور بیٹی ہالینڈ جو ہیں وہ ماں باپ کے نام ہے اور ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جول جو ہے وہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے ان کے 6 بچوں میں سے. تو یعنی یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ ایک سچی معلومات ہے. اب دیکھتے ہیں اوپینین کے بارے میں. اب اس کو لکھنے کے لیے بھی اسی طرح سے ایک الگ جملے میں اس طرح سے پہلے حوالہ دے سکتے ہیں کہ دی ایگزامپل آف این اوپینین از ایز فالوز، یعنی اوپینین کی جو مثال ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، سامنے کولن کا نشان. پھر اسپیچ مارکس کے اندر آپ وہ جملہ لکھیں گے کہ جو ایک اوپینین ہے. مثال کے طور پر اس لیسن سے یہ جو جملہ لیا گیا ہے اسے مل کے پڑھتے ہیں. آفٹر لیونگ آؤٹ ہیئر آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ ایور وانٹ ٹو بی ان دا سٹی. یعنی یہاں رہ لینے کے بعد میرا نہیں خیال میں کبھی بھی شہر میں رہنا چاہوں گا. تو یہ ہے رائے جو کہ کسی کی ذاتی خواہش کے بارے میں بتا رہی ہے اور کسی دوسرے شخص کی خواہش جو ہے وہ اس سے مختلف ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فیکٹ یا حقیقت مبنی بات ہے، یہ محض رائے ہے، اوپینین ہے. Question number 2. How coherence and cohesion is achieved in the essay It's Country for Me. یعنی یہ جو مضمون ہے It's Country for Me، اس میں کس طرح سے ربط پیدا کیا گیا ہے، یعنی خیالات اور جملوں کے درمیان ایک روانی پائی جاتی ہے. illustrate with examples from the text، یعنی اسی مضمون میں سے آپ نے کوئی مثال دے کر واضح کرنا ہے. جواب اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کا کہ every paragraph of the essay has a connection with the previous one. یعنی اس مضمون کا ہر پیرا جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ربط بنتا ہے پچھلے پیرا سے. Transitional devices such as usually, since, now, because, etc. have been used to connect ideas to create coherence and cohesion. ٹرانزیشنل ڈیوائسز یعنی عبوری علامات جیسے کہ یوزلی یعنی عام طور سے، سنس تب سے، ناؤ اب، بیکاز کیونکہ، ایٹسیٹرا یعنی وغیرہ، ہیو بین یوز ٹو کنیکٹ آئیڈیاز یعنی کہ ان کا استعمال کیا گیا ہے اس پیسج کے اندر خیالات کو آپس میں لنک کرنے کے لیے، ان کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے، انہیں جوڑنے کے لیے. ٹو کریٹ کوہیرنس اینڈ کوہیژن یعنی ایک ربط جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا ہے. آگے بھی کچھ اور پوائنٹس ہیں کہ سم ڈائریکٹ اسپیچ ہیز آلسو بین یوزڈ ٹو میک دا ٹیکسٹ مور انٹرسٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈیبل. یعنی ڈائریکٹ اسپیچ وہ ہوتی ہے جو کسی کی کہی ہوئی بات کو بالکل اسی طرح سے اسپیچ مارکس کے درمیان لکھا جاتا ہے. تو اس کا بھی یہاں بیچ بیچ میں استعمال کیا گیا ہے اس پیسج کے اندر تاکہ بات جو ہے وہ دلچسپ بن جائے اور سمجھ میں بھی آئے، یعنی سمجھنا آسان ہو. ایسا کرنے سے بھی یعنی کہ ایک ربط پیدا ہوتا ہے پورے مضمون میں. آگے بڑھتے ہیں. all events have been told in a proper sequence too. فار ایگزامپل یعنی تمام جو واقعات ہیں انہیں بھی بڑی ایک ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہے. مثال کے طور پر
اب یہاں پر ایک پیراگراف جو ہے اس کا کچھ حصہ لیا گیا ہے، شروع کے کا جو ایک آدھ جملہ ہے اسے لکھا گیا، اس کے بعد بیچ کے جملوں کو حذف کیا، یعنی کہ بیچ کے جملوں کو جو ہے اسکپ کیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہے، اس کی جگہ اس طرح سے یہ الپسس کا استعمال کرتے ہیں، 3 ڈاٹ سے جو لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی کا جو پیراگراف کا ایک اہم جملہ ہے اسے شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اس طرح سے آپ کوئی سا بھی جو پیراگراف ہے اس میں سے اس طرح سے کچھ حصہ چن کر لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورا پیراگراف آپ لکھیں، کیونکہ اس میں آپ نے صرف یہی جو باتیں یہاں اوپر بتائی گئی تھیں جیسے ٹرانزیشنل ڈیوائسز وغیرہ، تو ان میں سے کوئی اگزامپل آپ یہاں شو کرنے کے لیے اس طرح سے حوالہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ سوال میں بھی السٹریٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس ٹیکسٹ کی مدد سے، یعنی کہ ہم نے دکھانا ہے وہاں سے مثال دے کر، تو لہٰذا یہ اس طرح سے اسپیچ مارکس کے اندر ہم وہ لائنیں لکھیں گے کہ جو ہم اگزامپل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس کو مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ But when the school bus drops Joel off and he runs up the quarter-mile lane to his farmhouse. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب جول جو ہے اپنی اسکول کی بس سے اترتا ہے اور پھر وہ اپنے فارم ہاؤس تک کچھ فاصلہ طے کرتا ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں ہی بٹ کا جو لفظ ہے، یہ جو اس کا استعمال کیا، یہ ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے۔ اسی طرح سے لفظ اینڈ جو ہے یہ بھی ایک کنیکٹر یا ٹرانزیشنل ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر بھی یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اینڈ کا بھی استعمال ہے، پھر بیکاز کا بھی، یہ بھی ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے۔ ایون یہ جو لفظ ہے آفٹر، یہ بھی ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ لفظوں کو ایک طرح سے جوڑتی ہے اور ایک جملے میں ایک ربط پیدا کرتی ہے، روانی پیدا کرتی ہے، بات سمجھنے میں آسانی دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ باقی کا آپ جملہ لکھ سکتے ہیں کوئی سے بھی، اور یہ جو چند ایک لائنیں ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو ایک اور پوائنٹ ہم نے یہاں پر پیش کیا تھا کہ چیزوں کو پراپر سیکوینس میں بتایا گیا ہے، تو یہاں بالکل ایک سیکوینس سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کو اس کی بس اتارتی ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر اس طرح سے وہ سلپس آؤٹ آف ہز سنیکرز یعنی جوتے اتارتا ہے اپنے، اور پھر اس کے بعد پولز آن ہز بوٹ، ایک پراپر ربط میں صحیح پراپر طریقے سے، یعنی ایک صحیح سیکوینس میں یہ چیزوں کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر ہی ڈز چورز ایوری نائٹ آفٹر اسکول اینڈ فار سیورل آورز آن ویکینڈس۔ تو اس طرح سے بڑی اچھے طریقے سے ساری بات کو بتایا گیا ہے، کوہیرنس اور کوہیژن کریٹ کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اس مضمون کے اندر۔ Question number 3. Explain the significance of the title It's Country for Me and its connection to the theme of the lesson. یعنی جو مضمون ہے اس کا یہ جو عنوان ہے It's Country for Me، اس کا تعلق بتانا ہے اس کے مرکزی خیال کے ساتھ کیا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ The title of the lesson It's Country for Me suits the theme of hard work, dignity of labor and pleasures of country life۔ یعنی یہ جو مضمون ہے، اس کا یہ جو عنوان ہے اٹس کنٹری فار می، یعنی یہ میرے لیے میرا وطن ہے، یہ اس کے مرکزی خیال کے ساتھ ربط رکھتا ہے، میچ کرتا ہے، سوٹ کرتا ہے، اور جو کہ ہے وہ کیا ہے مرکزی خیال؟ محنت، مشقت، کام کی عظمت اور دیہاتی زندگی جو ہے اس کے مزے، یعنی یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ مرکزی خیال ہے اس مضمون کا۔ لہٰذا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس کنٹری فار می، یعنی یہ میرے لیے، یعنی یہ جو دیہات کی زندگی ہے یہی میرے لیے کافی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ بالکل سوٹ کرتا ہے، جیسے کہ آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ the story revolves around Joel who is a student and a young farmer ایٹ دا سیم ٹائم۔ جیسا کہ اس میں کہانی جو بتائی گئی ہے وہ جول کی ہے، جو کہ یعنی اس کے گرد گھومتی ہے، جو کہ ایک طالب علم ہے، خاصا نوجوان، اور ایک نوجوان کسان بھی ہے، یعنی بیک وقت وہ دونوں ہے، وہ پڑھتا بھی ہے اور وہ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے۔ ہی کنسیڈرز ہز فارم ایز دا بیسٹ پلیس ٹو لیو ایٹ، اور وہ جو اس کا کھیت یا اس کی زمین ہے، اس کا علاقہ ہے، اس کا وطن ہے، اسے وہ اپنے رہنے کے لیے بہترین جگہ سمجھتا ہے۔ ہینس دا ٹائٹل اٹس کنٹری فار می، لہٰذا یہ عنوان ہے اٹس کنٹری فار می۔ تو اس طرح سے یہ جو جملہ ہے یہ آپ اگر ایک مرتبہ سیکھ لیں تو یہ آپ کو آگے بھی کام آئے گا، جب اس طرح سے اپنے بات کو اینڈ کرنا ہو کہ یہ
اپنی پوائنٹس دینے کے بعد آخر میں ایک جملہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ٹائٹل دیا گیا تو اس اچھی طریقہ اس کا کہنے کا اسی طرح سے ہے کہ ہینس دا ٹائٹل، پھر کولن کا نشان، اور پھر وہ ٹائٹل آپ اس کے سامنے لکھ دیں تو یہ بات آپ کی یہاں مکمل ہو جائے گی. کویسچن نمبر 4. Describe Joel's treatment of Lemmy, the orphan lamb, and Jessica, the small dog. What does this show? یعنی جول جو ہے اس کا رویہ لیمی جو کہ ایک یتیم بھیڑ کا بچہ ہے اور جیسیکا جو کہ ایک چھوٹا سا کتا ہے ان کی طرف کیسا ہے اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The way Joel treats Lemmy, the orphaned lamb, and Jessica, the small dog. یعنی جس طرح سے جول لیمی اور جو کہ یتیم بھیڑ کا بچہ ہے اور جیسیکا جو کہ ایک چھوٹا کتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ shows that he is a responsible, loving and caring person. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار، محبت کرنے والا اور بے حد خیال رکھنے والا شخص ہے. He feeds both the animals on time. وہ ان دونوں جانوروں کو وقت پر کھانا مہیا کرتا ہے. He also plays with them. وہ ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہے. The animals also like his company and try to accompany him around the farm. وہ جو جانور ہیں انہیں بھی اس کا ساتھ پسند ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جول کے ساتھ ساتھ رہیں. Question number 5. Compare and contrast your daily routine with that of Joel's. آپ اپنی جو روزمرہ کی کام کاج کی روٹین ہے اس کا موازنہ آپ نے کرنا ہے جول کے روزمرہ کے کام کاج سے. آگے پڑھتے ہیں. How would you rate the motivational level of doing your work with that of Joel's? تو آپ کا جو اپنے کام کی طرف اس کام کو کرنے کا جذبہ ہے جول کے مقابلے میں آپ اس کو کس مقام پر دیکھتے ہیں، یعنی کس کا جذبہ زیادہ ہے. جواب دیکھتے ہیں. مائی ڈیلی روٹین از کوائٹ ڈفرنٹ فرام دیٹ آف جولز. جیسے کہ آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر تو آپ یہ جملہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ میری جو روزمرہ کی روٹین ہے وہ خاصی فرق ہے جول سے. آئی لیو ان اے سٹی اینڈ اسٹڈی ان اے کالج. یعنی میں شہر میں رہتا ہوں اور کالج میں پڑھتا ہوں. اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. مائی مین رسپانسبلٹی از ٹو گیٹ ایجوکیشن. میری جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں. ان مائی فری ٹائم آئی پلے گیمس. میرے فالتو وقت میں میں کھیل کھیلتا ہوں. ہاؤ ایور آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈو اینی ہارڈ ورک لائک جول. بہرحال مجھے جول کی طرح سے کوئی محنت مشقت والا کام نہیں کرنا پڑتا. He has a lot of work to do in a day on his farm whereas he is also a student. اسے اپنے کھیتوں پر ایک دن کے اندر خاصا کام کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک طالب علم بھی ہے. I would not be able to do all the hard labor required to run all the difficult chores on a farm. میں وہ تمام مشقت طلب کام نہ کر پاؤں گا جو کہ درکار ہوتے ہیں ایک کھیت پر مختلف قسم کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. Question number 6. What skills one would require if he wants to be a full-fledged farmer? یعنی اگر کوئی شخص ایک مکمل کسان کے طور پر کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کون سے ہنر آنے چاہیے. جواب ہے if someone wants to be a full-fledged farmer, اگر کوئی ایک مکمل کسان بننا چاہتا ہے he has to act like a mechanic to fix machines. یعنی بہت سے مختلف کام ایک ایک کر کے بتائے جائیں گے. تو جیسے پہلا ایک جو بات ہے بتائی گئی ہے اس کے بعد یہاں سیمی کولن کا نشان ہے. اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے حصے جو ہیں ان کے درمیان سیمی کولن کا نشان استعمال کیا جا رہا ہے. ہر پوائنٹ کے بعد پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کسان یعنی کوئی اگر کسان بننا چاہتا ہے تو جو مہارت اسے آنی چاہیے وہ سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی کہ ایک میکینک کی طرح سے کام کرنا آنا چاہیے تاکہ وہ مشینوں کو ٹھیک کر سکے. A gardener to take care for plants. معاف کیجیے گا. A gardener to care for plants یعنی اسے ایک مالی کی طرح سے کام بھی
करना आना चाहिए कि वो पौधों का ख्याल रख सके, अ फार्मर टू रेज लाइफ स्टॉक, और एक किसान के तौर पर काम कर सके ताकि जानवरों की निगहदाश्त कर सके, अ वेट टू लुक आफ्टर द सिक कैटल, और जो मवेशी बीमार हो जाते हैं उनके लिए उसे जो एक जानवरों का डॉक्टर होता है उसके तौर पर भी काम करना आना चाहिए, एज वेल एज अ बिजनेस पर्सन इन ऑर्डर टू मैनेज सेलिंग एंड बाइंग डील्स जस्ट लाइक जोल्स फादर। इसके अलावा उसको एक ताजिर या कारोबारी शख्स की तरह से ख़रीदो फरोख्त के मामलात को जोल के वालिद की तरह से चलाना आना चाहिए अगर वो एक मुकम्मल किसान के तौर पे काम करना चाहता है। आखिरी सवाल, इन व्हाट वे डज जोल प्ले द रोल ऑफ एन अडल्ट, यानी जोल जो है वो एक बड़े आदमी का किरदार किस तरह से निभाता है, यानी खुद तो वो छोटा है लेकिन वो बड़ों जैसे काम करता है। जवाब देखते हैं। जोल इज़ एन इंटेलिजेंट, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हु loves to help his parents in various activities on his farm like a grown up person। यानी जोल जो है वो खासा ज़हीन है, ख्याल रखने वाला ज़िम्मेदार बच्चा है वो, जिसे बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने वालिदैन की मुख्तलिफ़ कामों में मदद करने की उनके खेतों पर, जैसे कि एक बड़ा शख्स जो है वो कर सकता है उस तरह के काम वो करता है। बीइंग अ हार्ड वर्किंग रिस्पॉन्सिबल बॉय ही लाइक्स टू लर्न वेरियस फार्म स्किल्स, जैसा कि वो बहुत मेहनती है और उसे एहसास ज़िम्मेदारी है, वो एक ऐसा लड़का है लिहाजा उसे ये पसंद है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हुनर हैं एक खेत पर चाहिए होते हैं करने के लिए कामों को, तो वो उन्हें सीखता रहे, इसका उसको सीखने का शौक़ है। ही नोज़ हाउ टू सो सीड्स, वो बीजों को बोना जानता है। हार्वेस्ट क्रॉप्स, यानी जो फसल पक जाती है उसको काश्त करने का तरीका भी उसे आता है। ऑपरेट मशीन्स एट्सेट्रा, यानी मशीनें जो हैं उनको चलाना भी वो जानता है, एट्सेट्रा यानी वगैरह। जस्ट लाइक जस्ट लाइक एन अडल्ट वुड बी एबल टू डू, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक बड़ी उम्र का मर्द कर पाता है। मशक ख़त्म हो चुकी है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।